بھی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بھی کی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن کے اوپر تو نے انعام۔ اب باقاعدہ سورۃ الفاتحہ سے کلام پاک کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی سورت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ کے سینہ اطہر پر اتری وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورت باقاعدہ جو ابتدا کے اندر، ابتدائی آیات تو سورہ الگ کی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق والی، لیکن باقاعدہ سورت و سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کی فضیلت بھی بڑی ہے، اور اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو ایسی 7 صورتیں عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی ہم نے عطا کیا ہے۔ یہ صورتیں اور یہ صورت جو سورۃ الفاتحہ ہے، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، مجھے آواز دی تو میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے جلدی جلدی نماز مکمل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا ابی آج میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت سکھاؤں گا جو آج سے پہلے نہ تورات اور انجیل میں اتری، نہ کسی اور کتاب میں سوائے کتاب اللہ کے اندر یہ صورت اتری ہے۔ حضرت ابی کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کام میں مشغول ہو گئے صحابہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ کے اندر ہے، آپ یوں چل رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسجد نکلنے سے پہلے میں تجھے وہ صورت سکھلاؤں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے کہا یا رسول اللہ وہ صورت جو آپ نے کہی تھی، فرمایا ابی جو نماز میں ابھی کیا پڑھی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے۔ فرمایا یہی وہ صورت ہے، فرمایا جو بڑی عظیم صورت ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے نزول ہوا تو تشریف لائے، فرمایا آج آسمان کے وہ دروازے کھولے گئے ہیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولے گئے ہیں، خاص طور پر ان 2 چیزوں کو نازل کرنے کے لیے۔ جن دروازوں سے ایک سورۃ الفاتحہ کا نزول ہوا اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا نزول ہوا، آمن الرسول۔ جو یہ سورت اس لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے نام بہت سارے نام ہیں، بڑی تفاصیل ہیں، چونکہ میں نے عرض کیا تھا ہم اس میں زیادہ لمبی تفاصیل میں نہیں جائیں گے۔ اگر خالی میں سے ایک سورت کو شروع کر رکھوں تو ایک ہفتہ بھی اس کے مضمین مکمل نہیں ہونے لگے، لیکن صرف خلاصہ یہ ہے سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں ابتدائیہ، ابتدا کرنے والی، تو یہ فاتحۃ الکتاب ہے، قرآن مجید کی ابتدا اس سورت سے ہو رہی ہے۔ اس کا نام ام القرآن ہے، قرآن مجید کی ماں۔ ام القرآن سے مراد ہوتا ہے تمام صورتوں کا اصل اور جڑ اور بنیاد، جیسے مکہ کو کیا کہتے ہیں؟ ام القرآ، تمام شہروں کی ماں، یعنی جس سے تمام شہر جڑے ہوئے ہیں، وہ مرکز ہے، مرکز بیت اللہ اور مکہ شریف، تو ام القرآن اس کا نام ہے۔ کنز اس کا نام ہے، خزانہ، یہ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے 2 خزانے عطا کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا یہ عرش کے خزانوں میں سے 2 خزانے مجھے عطا کیے گئے ہیں۔ اس کا نام کافیہ، سب کو کافی ہو جانے، جو سورت کو سمجھ لے گا فرمایا اس کے لیے یہ عقیدہ اور باقی باتیں سمجھ لے، گویا کہ اس نے سب سمجھ لیا۔ شافیہ، شفا والی ہے، وہ مشہور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اور آپ کی ایک جماعت نے گاؤں والے سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہ دیا، ان کے سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا، وہ آئے اللہ کے نبی کے صحابی نے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا، اللہ نے شفا دے دی۔ اس نے 40 کے قریب بکریاں ان کو لا دیں، اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا استعمال کر لو، بلکہ مجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ دے دینا جب کھانا پکاؤ۔ تو اس کی وجہ سے اللہ شفا بھی عطا کرتے ہیں، اپنے مریضوں پر دم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہت سارے اس کا نام ہے، بہرحال مختصراً میں نے کچھ ذکر کر دیے۔ اس سورت کو دیباچہ بھی کہتے ہیں قرآن مجید کا، کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ 7 حوامیم کے اندر، حوامیم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں، فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اس کا خلاصہ بسم اللہ کے اندر، اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے اندر علماء نے لکھا کہ گویا کہ پورے 104 صحیفوں کا خلاصہ اللہ نے سورت کے اندر جمع کر دیا۔ اگر انسان اس کو صحیح توجہ سے اس کے مضامین کو اندر غور کرے تو بہت سارے مسئلے وہ سورت کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے سورت کا ترجمہ۔ سب سے پہلے قرآن مجید شروع کر رہے ہیں، تو قرآن مجید کے لیے سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں شیطان سے
اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو فاستعذ باللہ، اللہ کے نام کی پناہ طلب کیا کرو شیطان مردود سے۔ تو لہذا اعوذ باللہ پڑھنا جب آپ تلاوت شروع کرنے لگیں، اس کو پڑھنا مسنون ہے تاکہ شیطانی وساوس سے انسان کی حفاظت ہو۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے آپ نے کوئی دنیاوی بات شروع کر دی، دنیاوی بات شروع کی ہے، اب درمیان کلام میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، لیکن جو وقفہ آیا نا، اس وقفے کے بعد آپ دوبارہ تلاوت شروع کرنے لگیں، اب پھر آپ اعوذ باللہ پڑھ کے تلاوت شروع کریں، تاکہ وہ شیطانی طور پر ایک وسوسہ درمیان میں آ گیا، ایک دنیاوی کام آ گیا، وہ دور ہو سکے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر خیر کے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، وضو سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، ہر نیکی کا کام کرنے سے پہلے فرمایا بسم اللہ۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ نامراد اور بے برکتہ ہوا کرتا ہے۔ تو بسم اللہ کی عادت یہ ضرور ڈالنی چاہیے، اس میں اللہ کی وجہ نام کی برکت سے اللہ چیزوں میں برکت ڈال دیا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی سورت کی طرف۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ ترجمہ دیکھیے، تمام تعریفیں، الحمد تمام کی تمام قسم کی تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تمام حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے معنی کیا کہ تعریفیں تو دنیا کے لوگوں کی بھی ہوتی ہیں، بادشاہ کی بھی ہوتی ہے، وزیروں کی بھی ہوتی ہیں، تو یہاں پھر کیسے معنی جچے گا؟ انہوں نے کہا معنی یوں بنے گا، تمام تعریفیں جو الوہیت کے قائم مقام ہیں، جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کی صفت الوہیت کے ساتھ خاص ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، جو اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اب اس میں اشکال نہیں رہے گا کہ وہ تعریف جو رب کی جاتی ہے، جو ایک معبود کی ہونی چاہیے، اللہ کہتے ہیں وہ صرف اور صرف خاص ہے اللہ اور رب العالمین کے ساتھ۔ مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو داتا ہے، تو دستگیر ہے، تو لجپال ہے، یہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بھی کی جو مرض ہے نا یہ دل سے نکال دیجئے۔ رب العالمین، یہاں اللہ نے عالم نہیں کہا، ہم جس عالم میں رہتے ہیں اس عالم کو کیا کہتے ہیں؟ عالم دنیا۔ اس دنیا کی عالم کے علاوہ علماء نے لکھا ہزاروں عالم ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سب عالم کا جتنی مخلوقات ہیں اللہ سب کا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں وہ ذات انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، رب اس ہستی کا نام ہے جو کسی چیز کی اس طرح پرورش کرے جس طرح اس کو اس موقع پر ضرورت ہوا کرتی ہے۔ مثلا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اب اس کو ضرورت ہے غذا کی، تو ناف کے ذریعے سے غذا دے دی، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، پھر دودھ کی ضرورت ہوئی، پھر ماں کی چھاتی سے دودھ کا بندوبست کیا، بچہ بڑا ہونے لگا، دانت پیدا کر دیے، کھانا کھانے کے قابل بنا دیا، بچہ اس سے بڑا ہوا، لڑکپن کو پہنچا، اس کو اللہ نے جوانی عطا کر دی، درجہ بدرجہ تدریجاً بتدریجاً جس چیز کی جس موقع پر ضرورت محسوس ہوتی گئی اللہ وہ سب اسباب مہیا کرتا چلا گیا۔ اس ہستی کا نام ہے رب، جو انسان کو ہر حال میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی، جہاں پر جس چیز کی ضرورت پڑی اللہ نے وہ چیز انسان کو عطا فرما دی۔ تو اس لیے فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اس بات کا اعلان کر دو جو رب سارے جہانوں کا وہی ہے تو معبود بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن انتہائی مہربان، الرحیم انتہائی رحم کرنے والا۔ رحمان کہتے ہیں وہ صفت، رحمان اللہ کی رحمت دنیا کے لحاظ سے جو مومنوں پر بھی عام ہے، کافروں پر بھی عام ہے۔ کافر بھی کھا رہے ہیں، کافر بھی نعمتوں میں ہیں، کافر بھی آسائشوں میں ہیں،
مومنوں پر بھی اللہ کی رحمت ہے، اور رحیم اللہ کی صفت صرف خاص ہے آخرت کے لحاظ سے، اور اس دن اللہ کی رحمت صرف ایمان والوں کو ملے گی، کافروں کو کوئی رحمت نہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا کے اندر کھولا ہے، یہ جو پوری کائنات کو کھلا رہا ہے، پوری کائنات پر رحم کر رہا ہے، اور قیامت والے دن وہ باقی 99 رحمتیں بھی اللہ کی اس رحمت میں شامل ہو جائیں گی۔ تب اللہ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، یہ معنی سمجھ میں آ گیا؟ اب اگلی بات سمجھو کہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا سزا کے دن کا مالک ہے، اور میں تمہارے دنیا کے بادشاہوں کی طرح مالک نہیں ہوں، میں ایسا مالک ہوں جس کو چاہوں بخش دوں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں، جس کو چاہوں پکڑ لوں، اس کے گناہوں پر کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کلی اختیار جس ہستی کے پاس ہیں اس ہستی کو کہتے ہیں مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ اللہ تو آج بھی مالک ہے، لیکن آج اللہ کی ملوکیت کے منکر بہت ہیں، کہتے ہیں اللہ تو نہیں مالک، فلاں بادشاہ مالک ہے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ایسا دن ہے جس دن فرعون سے لے کر حامان تک اور سارے کافر ابو جہل تک اور قیامت کے آخری کافر تک سب کافر مانیں گے کہ واقعتاً آج اگر کوئی مالک ہے، اگر کوئی الہ ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جس کی بادشاہی چل رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس دن بندوں مومنوں، اس لیے تو میں اور خاص طور پر ہم اس بات کی کیوں زور دیتے ہیں کہ لوگوں شرک سے باز آ جانا۔ شرک بڑی گندی چیز ہے، شرک بڑی بری چیز ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے، کیا پتہ اللہ سارے گناہ معاف کر کے تمہیں جنت کا پروانہ عطا کر دے، لیکن اگر شرک ہوا تو جائے مرضی ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں قانون ذکر کر دیا کہ تم جتنے مرضی نیکی لے آؤ، شرک کے مقابلے میں کوئی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگلی آیت دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ اب ہم اس بات کا اعلان کرنے لگے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بندے نے اس بات کا وعدہ بھی کر لیا، اعلان بھی کر لیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ کیسے؟ اب آپ کو ترجمہ تو آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ایک مفہوم یہ بھی ساتھ رکھیے گا جو میں آپ ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ سورۃ فاتحہ شروع کریں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے نا، اللہ اوپر فرشتوں کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں حمیدنی عبدی، فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، وہ فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تمام جو یوم جزا کا مالک وہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ اس آیت پہ پہنچتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس نے میرے ساتھ، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اب میرے بندے نے میرے ساتھ معاہدہ کر لیا، مولا ساری دنیا کے مصائب آ جائیں، ساری دنیا کی پریشانیاں آ جائیں، یہ تیرا گنہگار بندہ کبھی تیرے در کے سوا کسی اور در پہ نہیں جھکے گا، تیرے در کے علاوہ کسی اور در کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ تو نعبدو اصل میں ایاک کو یہ حسر مقدم کیا گیا ہی کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ اس ہی کے اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو پھر بندہ بھی کی مرض سے نکل جاتا ہے۔ بھی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بھی کی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو بھی نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہی کا مطلب اور کسی کی گنجائش نہیں۔ عبادت کہتے ہیں کسی کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اس عقیدے کے ساتھ ہاتھ جوڑ لینا، دعاؤں کے اندر پکارنا کہ یہ میری پکار کو سن بھی رہا ہے اور یہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، حاضر ناظر بھی ہے اور عالم الغیب بھی ہے۔ دو صفتیں اللہ کی، الہ کی جو ہیں، ان کو جو سمجھ کر عبادت کرے گا، اور دعا تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے، جو اس دعا کے اندر بھی غیر کو پکارے گا، فرمایا وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اگلی آیت
فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، چلائے رکھ تو ہمیں الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھا۔ چلائے رکھ تو ہمیں، یا دکھلا دو، دکھلانے کا معنی ہو تو پھر مطلب وہ بندہ جسے ابھی تک ہدایت نہیں ملی تو مولا ہمیں دکھلا راستہ المستقیم جو سیدھا ہے، اور اگر چل چکا ہے تو کیونکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بندہ جب سورت پڑھ رہا ہوگا تو انشاءاللہ ہدایت تو اسے مل چکی ہے، اذان سنی، وضو کیا، مسجد آیا، نماز پڑھی، کھڑا ہو گیا، تلاوت شروع کر دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر معاہدہ بھی کر لیا تو ہدایت تو مل گئی۔ اب بندہ کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مولا اب جو تو نے مجھے راستہ دکھایا اس راستے پر مجھے استقامت اختیار کرنا، مجھے استقامت یہ رکھنا کہ میں اس راستے پر چلائے رکھنا۔ یہ راستہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ ذرا اس کی وضاحت بھی ہو جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ انعمت انعام سے ہے، اب وہ انعام کن پر کیا؟ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سب کے اوپر اللہ نے کیا کیا؟ انعام کیا ہے۔ مولا میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ مولا مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، مجھے نبیوں کے راستے پہ چلا، مجھے شہیدوں کے راستے پہ چلا، مجھے صدیقین کے راستے پہ چلا، مجھے اپنے نیک بندوں کے راستے پہ چلا۔ تو یہ بندے نے دعا مانگی۔ اب جب یہاں پر کہتا ہے نا، یہ آیت جب پڑھتے ہیں تو پھر اللہ جواب دیتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے یہ ہمارے درمیان ہو گیا۔ بندے نے پیچھے کہا تھا معاہدہ کر لیا، اب اس نے مجھ سے ایک دعا مانگی ہے، میں بھی اپنے اس بندے کی دعا کو ضرور قبول کروں گا اور اس کو صراط مستقیم پر چلائے رکھوں گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پیچھے تھا اے اللہ صراط مستقیم پہ چلا، صراط کون سا؟ وہ راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ المغضوب جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، علیہم جن المغضوب علیہم جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا الضالین جو گمراہ ہو گئے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اس کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے کہ سوال مانگنے کا طریقہ، درخواست لکھنے کا طریقہ، پہلے اس کی تعریف لکھی جاتی ہے، پھر اس بات کا موقف کہ مجھے مانگنا کیا چاہتا ہوں، پھر جس چیز سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اللہ کے 5 نام، اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک، 5 ناموں کے ساتھ بندے نے تعریف کی، پھر اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، پھر اللہ سے صراط مستقیم کی دعا مانگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو راستہ یہ ارد گرد، اللہ کے نبی نے کئی خط کھینچے، فرمایا جو سیدھا راستہ ہے جو صراط مستقیم پر چل کر آئے گا وہ سیدھا جنت میں پہنچے گا۔ تو اس صورت کے اندر انسان نے ایک بہت بڑا معاہدہ بھی کر لیا۔ مغضوب سے مراد کافر اور منافق لوگ ہیں، یہ یہود اور عیسائی لوگ مراد ہیں، اور وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، ایسے لوگوں کے راستے سے بچنا چاہیے۔ جب آپ یہ صورت پڑھ چکیں، آقا نے فرمایا کرو آمین۔ اللہ ہماری اس دعا کو نماز کے اندر بھی پڑھو تو آہستہ آواز میں آمین کہو۔ یہ سورۃ الفاتحہ خلاصتاً میں نے صرف ذکر کیا کہ ترجمہ اس کا آپ کو صرف سمجھ آئے اور اس کا ایک عنوان سمجھ میں آ جائے، جس میں اللہ نے اور اپنے بندے کے درمیان ایک بہت بڑا معاہدہ ہوتا ہے۔ ہم نماز میں دن میں کتنی مرتبہ یہ صورت پڑھتے ہیں، اس عنوان کو، اس خلاصے کو ذکر کر کے سامنے ذہن میں رکھ کے جب پڑھیں گے تو اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔